نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وإلى مدین اخاہم شعیبہ۔ پیارے محترم بھائی عامر جمال فرام ریاض، سوال آپ کا قوم تبا اور اصحاب الایکا، اصحاب الرس، ان قوموں کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف کون سے پیغمبر بھیجے اور یہ کون سی قومیں تھیں۔ سب سے پہلے اصحاب الرس، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا مختصر سا ذکر فرمایا ہے۔ الرس کا معنی ہوتا ہے کنواں، اور اس کی جمع ہے رساس، یعنی بہت سارے کنویں۔ اسی طرح ہر کھودی ہوئی جگہ کو رس کہا جاتا ہے، وہ چاہے کنواں ہو یا قبر ہو۔ اور بعض نے اصحاب الرس سے مراد اصحاب الاخدود کو لیا ہے، جیسے جن کا ذکر سورۃ البروج میں ہے، والسماء ذات البروج، فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود۔ تو اصحاب الرس قرآن مجید نے ان کے پیغمبر کا نام نہیں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رس والوں کے پاس کون سے پیغمبر کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو نہ قرآن کریم میں اس کی تفصیل ہے اور نہ ان کے نبی اور رسول کا نام ہے۔ ہمیں اس میں کھرید کرنے کی ضرورت نہیں، پلس فرصت نہیں۔ دوسرا سوال آپ کا اصحاب الایکا کے حوالے سے۔ اصحاب الایکا اصحاب مدین کا ہی نام ہے، جن کی طرف اللہ نے اپنے پیغمبر جناب شعیب علیہ السلام کو بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اصحاب مدین ہی کا نام اصحاب الایکا تھا، یعنی ایک قبیلے کا نام تھا۔ کئی ایک مفسرین نے کہا کہ اصحاب مدین الگ قوم تھی اور اصحاب الایکا الگ قوم تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اصحاب مدین شہر میں رہنے والے تھے اور انہی کے قبیلے کے کچھ لوگ جنگلوں میں رہنے والے تھے۔ الایکا درختوں کے جھنڈ کو کہا جاتا ہے۔ اصحاب مدین یا اصحاب الایکا، جی یہ ایک ہی قوم کے لوگ تھے۔ جو شہری تھے وہ اصحاب مدین، اور جو جنگلی تھے، جنگل میں رہنے والے، انہیں اصحاب الایکا کہا گیا۔ اس قوم کا جرم بھی پچھلی قوموں کی طرح شرک کرنا تھا، اور مزید ان میں اضافی بدخوبیاں یہ تھیں کہ یہ قوم یعنی اصحاب مدین یا اصحاب الایکا یہ ناپ تول میں کمی کرتے، لیتے وقت زیادہ لیتے، دیتے وقت کم دیتے۔ اس قوم کا کارنامہ یہ بھی تھا کہ یہ ڈاکو لٹیرے تھے، جو بھی ان کی بستی کے قریب سے گزرتا یہ اس کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ جی ناپ تول میں کمی، مسافروں کو لوٹ لینا، یہ بھی اس قوم کی عادت تھی۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا، اور یہ پیغمبر کو سابقہ قوموں کی طرح دھمکیاں دینے پر اتر آئے کہ تو باز نہ آیا تو ہم تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے۔ اسی طرح آپ نے پوچھا قوم تبا کے حوالے سے۔ یمن کے ایک قبیلے کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا تبا، جیسے ایران کے بادشاہ کا لقب کسریٰ، روم کے بادشاہ کا لقب کیسر، مصر کا فرعون، حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہندوستان میں مملکت کے سربراہ کو مکھیہ منتری اور ہم وزیر اعظم کے لقب سے جانتے ہیں۔ یہ قوم کافر اور مشرک تھی۔
مگر ان کا بادشاہ تبع وہ مومن اور ایماندار تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی توحید پر زندہ رکھے اور اسی پر ہماری موت ہو، اور ہر چھوٹے بڑے ظلم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ظلم اور شرک سے بچنے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔